which differentiate between the Islam and kufr is namaz. So whoever will, جو بھی نماز چھوڑتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. This is very خطرناک. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، معاف کرنا تقوی پرہیزگاری کی علامت ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور جو تم نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کیا نا اس کو مت بھولو. ہم لوگ بڑے احسان فراموش ہیں. بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس سے پہلے ہم نے جو ابھی آیت پڑھی الطلاق مرتان، 2 بار طلاق رجعی ہے، یعنی پہلا دیا واپس لا سکتے، دوسرا دیا واپس لا سکتے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، ان سارے معاملات کے بعد، 2 کے بعد پھر وہ طلاق دے دے، پھر کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسرے کے بعد تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہوگی. فنش. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ومن عین لا تدمع، اور ایسی آنکھوں سے میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ جو آنسو نہ بہائے تیرے دربار میں. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے دربار میں جو کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اور ایسے دل سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی خشوع خضوع میں نہ جاتا ہو. آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں تدبر تفکر کریں گے. پچھلی مجلس میں بات چل رہی تھی طلاق کے متعلق، اور ہم نے اس متعلق تھوڑی موڑی بات کی تھی. آگے چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یعنی جو طلاق ہے، جو رجعی طلاق ہے، جو واپس جس میں آ سکتے ہیں، وہ 2 بار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو یعنی پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا چاہیے، او تسریح بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لا يَحِلُّ لَكُمْ، حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم نے جو اس کو دیا تھا ان میں سے تم چیز لے لو واپس، یعنی مہر کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، اللہ کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی جو حدود ہے، اللہ کے احکامات ہے، اس کو قائم دائم نہ رکھ سکیں، پھر وہ لے سکتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں میاں بیوی حدیں اللہ تعالیٰ کے حدود قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے کچھ دے دے. اس کی ابھی تفصیل آتی ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے باؤنڈریز ہیں، ریڈ لائنز ہیں. سو ڈونٹ کراس اٹ. فلا تعتدوها، تو ان لائن کو کراس مت کرو.
ریڈ لائنز ہیں یہ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے در حقیقت وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. در حقیقت وہ خود ظالم ہے، در حقیقت یہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کئی احکامات، شرعی احکام اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں یعنی یہ ہوتا تھا، جاہلی جو دستور ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایک مرد ہے وہ بار بار طلاق دیتا تھا اور بار بار رجوع کرتا تھا. دیر واز نو لمیٹیشن، اس کی کوئی حد یا کوئی 1 2 3 اس طرح کی کوئی نمبرز آف ٹائمز نہیں تھے، بلکہ انلمیٹڈ، یعنی جتنا چاہو طلاق دیو، جتنا چاہو رجوع کرو. تو اس میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں تھی. تو بعض صحابہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ آیت اس چیز کو روکنے کے لیے آئی ہے. اور ادھر اللہ تعالی نے الطلاق کہا الف لام سے، اس کو بولتے ہیں العہدیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ طلاق جس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایام جاہلیت میں انلمیٹڈ طلاق ہوتے تھے، انلمیٹڈ رجوع، دیر واز نو لمیٹیشن. اب یہ اس سیاق اور اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی، الطلاق مرتان، اس کو لمٹ اور اس کا ایک فریم ورک دکھانے کے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. یعنی انسان جب پہلی بار طلاق دے دے، ہاں، تو یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں عدت، کہ وہ دوران عدت اپنی زوجہ کو واپس رجوع کر لے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو وہ واپس لے آئے، لیکن کس طرح؟ بِإِحْسَان، اچھے انداز میں. یہ نہیں کہ اس کی تذلیل، اس کی تضحیک، اس کی تحقیر، اس کو نیچا دکھا کے واپس لانے کی کوشش کرنا، ہاں، بلکہ اچھے انداز میں واپس لائے. او تسریح بإحسان، یعنی اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ اچھے طریقے سے واپس لانا ہے، بلکہ صرف ارادہ یہ ہو کہ اس کو ذلیل کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں نا، کیونکہ انسان کا جو ایگو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آج کل. یعنی یہ جو ناک ہے نا، ناک، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، وہ آسمان سے چھو رہی ہوتی ہے. اور خاص کر اگر میاں بیوی کے پھڈے ہو، اس میں تو شیطان اور آگ لگا دیتا ہے اور ناک کو لمبی چوڑی کرتا ہے. اس میں ناک جھکانے اور ناک رگڑوانے کے لیے پھر دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کا جو ذکر کیا نا، کہ اگر تم نے واپس لانا ہی تو اچھے طریقے سے لاؤ. یہ نہیں کہ تمہارا واپس لانے کا نیت ہی اچھی نہ ہو، بری نیت ہو، تذلیل، تحقیر، تنقیص، یعنی یہ مختلف جو برے نیات ہیں اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ بھی ذکر کیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے لاؤ، اگر چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے چھوڑو. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ بھائی جان یعنی دونوں طرف ایکسٹریم، اگر لانا ہے بھی تو ذلیل کر کے لانا ہے، چھوڑنا بھی ہے تو ذلیل کر کے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا. یعنی خاوند کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس نے بیوی سے الگ ہونا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ مجھے یہ بھی فائدہ ہو جائے کہ میں نے جو مہر دیا وہ بھی مجھے واپس مل جائے، تو اس کے لیے وہ اس کو اور مزید تنگ کرے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اس طرح کے کیسز، آپ لوگوں کو پتہ ہو، اس طرح کے کیسز میرے پاس آتے ہیں، اس میں اللہ معاف کرے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ یعنی میاں بیوی سے جان بوجھ کے، ان کو پتہ ہے کہ اب شادی نہیں چلنی، بولتے کم از کم یہ ہو کہ یار جو میں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اس سے جان چھوٹ جائے، الٹا لینے کے وہ دینے پڑ جاتے پھر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے کہ جائز نہیں ہے، ولا یحل، جائز نہیں کہ تم بیوی کو تنگ کر کے اس کا مہر واپس لینا چاہو. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں بھی کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اگر میاں بیوی
آپس میں اتفاق کر لیں، یعنی ود فل رسپیکٹ، وی کین ناٹ گو ٹوگیدر یا اخی دس از انف، لیٹس سیپریٹ. تو اس میں بھی وہ اگر یا تو یہ ہے بیوی کہے کہ چلو یار میں نے معاف کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا میاں بول دے خلاص کوئی مسئلہ نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا کچھ دینا چاہے اٹس ایزی سین، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. المہم نیک نیتی ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں. ہم لوگ سمجھتے کہ حدود اللہ کیا ہے؟ حدود اللہ وہ جو تعزیرات والا ہے، اگر کسی نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، یا کسی نے کوئی قصاص کرنا ہے، صرف یہ حدود اللہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حدود ہے، اس کو بھی وہی مقام حاصل ہے. ہاں اس میں کوئی قصاص مساس نہیں، لیکن یہ بھی ریڈ لائنز ہے. وی شوڈ ناٹ کراس دس لائک وی شوڈ ناٹ کراس دوز لائنز، جس میں قصاص اور ہاتھ کاٹنا وغیرہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ صرف وہی حدود اللہ ہے. اور اسی طرح یعنی آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور یہ یاد رکھیں شریعت میں طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. طلاق کا حق مرد کا پاس ہے. عورت کے پاس کیا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھو یار اسلام نے کتنا اعوذ باللہ، یا عورتوں کو کوئی عورت کے پاس بھی حق ہے جس کو بولتے ہیں حق الخلع، خلع کر دینا یا ختم کر دینا، یہ بھی اس کے پاس حق موجود ہے. کون کہتا ہے کہ عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہے؟ اور خلع کے جو حیض ہے صحیح راجح قول کے مطابق وہ ایک حیض ہے، ایک مہینہ، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے. اس کے بعد چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس سے پہلے ہم نے جو ابھی آیت پڑھی الطلاق مرتان، 2 بار طلاق رجعی ہے، یعنی پہلا دیا واپس لا سکتے، دوسرا دیا واپس لا سکتے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، ان سارے معاملات کے بعد 2 کے بعد پھر وہ طلاق دے دے، پھر کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسرے کے بعد تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہوگی. فنش. اس کو بولتے ہیں بینونہ کبریٰ. آفٹر 3 طلاق ڈورز آر کلوزڈ الا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر جو تیسرے طلاق کے بعد جو ایک اور بندے سے شادی ہوئی اس سے پھر جب طلاق ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ واپس پہلے والے کے پاس نکاح میں چلے جائیں. إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم دائم رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے، یعنی تاکید کر رہے ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، وہ اللہ تعالیٰ انہیں کھول کر بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے لیکن اور بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ادھر ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو طلاق کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. ایک انتہا تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے بڑے مسائل چل رہے ہیں، وہ ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن دونوں تکلیف میں ہیں، دونوں اذیتوں سے گزر رہے ہیں، اور بڑے مسائل ہیں سائیکولوجیکل اور مختلف نفسیاتی دباؤ، پریشر. اس کے باوجود وہ اس لنگڑے لولے رشتے کو چلا رہے ہیں دکا سٹارٹ. اور اس کی وجہ سے صرف ان تک نہیں بلکہ کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں. ایک تو انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ بالکل اس میں پھر وہ طلاق کا سوچتے ہی نہیں، لگا بس لگے ہوئے، اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. طلاق اس لیے ہے، طلاق از لاسٹ آپشن. یہ اسی لیے رکھا ہوا ہے نا، اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ یار یہ حرام چیز ہے، حلال چیز ہے، لیکن اس کے بھی ایک احتیاطی تدابیر ہے، ایک حل کی طرح ہے، لاسٹ آپشن. اگر وہ نہیں چل رہا، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہر بات پہ طلاق دے دینا. یہ 2 انتہا ہے. ہر بات پہ منہ پہ طلاق دے دینا، ایک سائڈ پہ بالکل بھی پھڈے چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، نہیں جانا. تو ان دونوں 2 انتہاؤں سے بچنا چاہیے. اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ طلاق ایک بہت سیریس میٹر ہے. اٹس ناٹ پیس آف جوک، اٹس ناٹ، یعنی یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، لیکن وہ بوقت ضرورت استعمال بھی ہو سکتی ہے، بوقت ضرورت اس کا یوزیج بھی ہو سکتا ہے، طلاق ہو یا خلع ہو. تیسرا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک کلچرل پرابلم بھی ہے.
وی ہیو اے بگ کلچرل پرابلم. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ ہندوستان سے الگ ہوئے نا، تو ہمارے اندر وہ ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. ہندوازم میں جو عورت ہوتی ہے نا، ان کے ہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں. شوہر مر گیا تو پہلے تو وہ بھی ساتھ جل کے مر جاتی تھی، اب وہ لبرل ہندو ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے وہ اپنے آپ کو جلاتے تھے. یا تیسرا آپشن کیا کہ وہ عورت زندگی بھر اسی مرد کے لیے روتی رہتی ہے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایکسٹریم ہے. ہمارے ہاں یہی آج کل تیسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی طلاق ہو جاتا ہے اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. اللہ کی قسم بہت سارے ایسے یعنی طلاق شدہ خواتین ہیں جن کے بیچاروں کی زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے، بہت مشکل ہے. نہ رشتہ دار، نہ خاندان، نہ بہن بھائی، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا. اس کے بالکل اپوزٹ عرب دنیا میں بالکل اپوزٹ ہے. ادھر میں یہ نہیں کہتا نارملائز دا طلاق، آئی ڈونٹ سے دس، آئی سے نارملائز شادی فرام ایوری ون، چاہے وہ بکر ہو یا طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی اس میں صرف ایک بکر سے کی، باقی ساری جو ہیں اکثر وہ یا تو بیوہ یا طلاق شدہ. ٹھیک ہے نا، تو یعنی یہ بھی یاد رکھیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب میں نے واللہ کئی دیکھے ہیں لوگ، کئی میں ایسے کیسز جانتا ہوں جس میں وہ طلاق ہوتے دوسرے سے تیسرے سے شادی نارمل ہوگا. ادھر ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے ہمارا کلچرل مسئلہ بھی ہے. ایک خاتون جس کی طلاق ہو جاتی ہے ان کو بڑا پریشر ہوتا ہے، بڑے مسائل سے، اور خاص کر اگر بچے ہو تو بچے بھی رل جاتے ہیں، باپ بھی رل جاتے ہیں، ماں بھی رل جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے کہ کورٹ میں آپ دیکھیں کیسے کیس چلتے ہیں. وہ والدین آئے ہوتے بیچارے، بچوں کے حالات خراب، والدین بڑے یعنی رلا دینے والے کیسز ہیں. المہم یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو مختلف مسالک کے مختلف آراء ہیں، وی رسپیکٹ دیٹ. ٹھیک ہے، مثلا جو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر بڑے صغیر میں بڑے مناظرات، بڑے پھڈے، بڑے یعنی بہت سارے وہ ہیں. دیکھیں اس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اور حضرت عمر کے بھی ابتدائی جو سال ہیں 2 سال، اس میں بھی جو 3 طلاق ایک ساتھ دیتے ہیں نا اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. لیکن جب کثرت سے جب طلاق کو مس یوز کیا جانے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا، یہ مسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے اس کام کو بڑا آسان سمجھ لیا اور ہر کوئی منہ پہ طلاق دے دیتا ہے، تو اس لیے اب ہم نے کیا کر دیا کہ تینوں کو 3 سمجھنا شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے پھر یہ ایک جو اپنا حکم جاری کیا اور اس کی وجہ سے پھر طلاق کی روک تھام ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں اب ہم پھڈوں میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ تر اسی طرف مائل ہوتے ہیں کہ یار اگر ایک مجلس میں 3 بار کہے تو وہ ایک ہی ہے، ہم اس طرف زیادہ راجح سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مخالف ہے یا اس کے جو بولتے کہ 3 ہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہ پھڈے کرتے ہیں، نہ یہ کہتے کہ یہ بالکل نعوذ باللہ غلط ہے، حرام ہے. نہیں یار، اس میں یہ بھی بڑے بڑے علماء اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے، تو اس میں تھوڑی سی ہمارے اندر وہ لچک ہونی چاہیے. ود رسپیکٹ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں خود علماء احناف بعض علماء احناف کا بھی اس میں یہ قول ہے کہ ان میں بھی اختلاف ہے. علماء احناف اور علماء جو ہمارے ہاں جن کو غیر مقلد یا اہل حدیث کہا جاتا ہے ان میں بھی اس میں اختلاف ہے. دونوں فریقین میں بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو 3 کو 3 مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 کو 1 مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈیٹیل کا یہ مقام نہیں ہے، ورنہ اس پہ تو بڑی بڑی کتابیں، بڑے مناظرات ہیں. المہم آگے چلتے ہیں. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑا بدترین ہے، وہ ہے حلالہ کا کانسیپٹ. واللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان بندوں پر جو حلالہ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں، اس میں بہت سارے مسائل، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا
التیس المستعار، کرائے پہ لینے والا سانڈ، یہ انہوں نے تعبیر کی ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے حلالہ شرعاً، حتیٰ کہ بعض محققین علماء احناف کے نزدیک بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب صحیح حدیث آ جائے سر تسلیم خم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ کام جائز نہیں، فنش، کیس از کلوزڈ، ٹھیک ہے نا۔ علماء فقہا سر آنکھوں پر، لیکن وہ رسول اللہ تو نہیں ہے نا، تو یہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اچھا یہ پڑھ لیا تھا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ عورتوں کو طلاق دیں، ہاں، اور یعنی جب وہ عدت میں پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں معروف کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بات ہے نصیحت، یہ نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ کا عمل ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے والا عمل ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی یہ بتلا رہا ہے کہ اگر یعنی کوئی بندہ طلاق دینے کے بعد عدت بھی گزر جاتی ہے، عدت گزر جانے کے بعد وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو میں نے واپس کرنا ہے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نکاح جدید ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ نکاح جدید، اس پہ روکنا نہیں چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو منع نہ کرو کہ وہ واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بغیر ولی کے اپنی نکاح خود نہیں کروا سکتی، راجح قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، کتنے؟ 2 سال، حولین کاملین، مکمل 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی جو چاہتے ہیں کہ اس کی دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جائے، اس کے لیے 2 سال۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور وہ جو مرد ہے جس کا بچہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے ذمے یہ ہے رزقہن، ان کے جو کھانے پینے کا، ان کے جو نفقہ کا ذمہ داری ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، اور ان کے کپڑے کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، اور اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے طلاق ہو جائے تو اس مرد کے اوپر اس بچوں کی نان و نفقہ اس کے اوپر ہے، وہ عورت کدھر سے لائے گی؟ تمہارے بچے ہیں، تم نے سنبھالنے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو اپنے بچوں سے یا تو یعنی اگر بیوی سے طلاق ہو گئی ہے، طلاق نہیں بھی ہوئی، وہ دور ہے، مثلا پردیس میں، پیسے ہی نہیں بیچتی، کوئی خرچہ نہیں بیچتی، اور جب بیوی بولتی ہے یار پیسے دے، بولتے بس تم ہر وقت پیسے ہی مانگتے رہتے ہو، یار بچوں کو کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیسے پال پوس کے بڑا کریں؟ آج کل چلتا نہیں ہے اس کے بغیر۔ ادھر سے تم زہد اور تقوی کے درس دینا شروع کر دیتے ہو، یار کھلائیں کدھر سے، پلائیں کدھر سے؟ تم سعودیہ گئے ہوئے، UK US گئے ہوئے، دبئی گئے ہوئے ہو۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ ساؤتھ افریقہ گیا ہوا ہے 4 سال سے، میرے پاس اس کیس آیا تھا۔ اس نے اس کے ایک بچہ ہے، 1 روپیہ نہیں بھیجا 4 سال میں، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی، نہیں، شادی موجود ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ اکبر، یعنی کسی شخص کو اس کے گنجائش سے زیادہ کوئی یعنی عملی تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی ایک چیز جو آپ کی استطاعت میں نہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اوپر نہیں لگائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں
یہ صرف شرعی احکام میں نہیں ہے بلکہ دنیاوی ابتلاءات بھی جو ہیں، یعنی کبھی کبھی جو دنیاوی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں لگتا ہے یار اللہ نے ہمیں حد سے زیادہ وہ ڈال دیا ہمارے اوپر ابتلاء، مشکلات، یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو شرعی احکام ہیں، شرعی جو تکلیفات ہیں، وہ بھی آپ کی طاقت سے زیادہ، آپ کی استطاعت سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہو رہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی تو اللہ کے نبی بیٹھ کے پڑھ لو، تو استطاعت کے اوپر ہر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اللہ اکبر، یعنی نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دینی چاہیے، ولا مولود له بولدہ، اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح جو اس کے وارثان ہیں، اس کے گارڈینز ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں، اسی طرح ان کے اوپر بھی یعنی ان کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر بھی اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی سے اور مشورے سے اگر وہ چھڑانا چاہیں کیا دودھ یا آپسی رشتہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اللہ اکبر، ہاں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو یعنی وہ دودھ پلوائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِذَا أَسْلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو معروف طریقے سے مکمل کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، کیا ہے؟ بصیر، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ is watching you bro, always remember this، ہاں، اللہ تعالیٰ is listening to you, don't forget this۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، اللہ اکبر، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں یا فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن، تربص یتربص تربصا، انتظار کرنا، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفس کے ساتھ، 4 مہینے اور 10 دن، یہ جو عدت ہوتی ہے اگر کوئی میاں مر جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور جب وہ اپنی مدت پوری کر لے، اپنی عدت پوری کر لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جو بھی کریں معروف ذریعے سے، صحیح طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واٹ ایور یو ڈو اللہ نوز، آلویز ریممبر دس۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی یعنی کسی بیوی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے ساتھ کوئی معروف، کوئی صحیح عمل کرنا چاہیں، مثلا آگے شادی کرنا چاہیں یا اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہیں، ان کے اوپر اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں یہ چھپائے رکھو، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان سے تم نے کوئی
عہد و پیمان اور وعدہ نہیں کرنا ہاں کہ تم نے نکاح پختہ نہیں کرنا شروع میں. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. یعنی ایک عورت کا میاں فوت ہو گیا ہے، ابھی 4 مہینے 10 دن نہیں ہوئے، ایک اور مشتنڈا آ کے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک وہ اپنی عدت پوری نہیں کرتا تم نے پیغام نکاح نہیں بھیجنا. ہاں ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ تم ہاں اشارہ کر سکتے ہو، اشارہ کر سکتے ہو، لیکن باقاعدہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض ہمارے معاشرے میں ایسا بھی کیسز آئے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے ہی شادی کر لی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ حدود اللہ کا معاملہ ہے. اس میں اس کو دیز آر ریڈ لائنز، وی شوڈ ناٹ کراس اٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو آپ کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اور اگر چل رہا ہوتا تو کیسے چلتا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ knows what's going on in your heart. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. بس اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. ہاں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بے حد بخشنے والا ہے. His forgiveness is unlimited. His forgiveness is unlimited. He always forgive. Always remember this. اور نہایت حلیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر جو ہے وہ مقرر نہ کیا ہو. ہاں ومتعوهن، انہیں سامان دے دو، انہیں وسعت دے دو. علی الموسع قدرہ، ہاں یعنی ان کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ کھلا رکھو تھوڑا سا. ہاں وعلی المقتر قدرہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنی طاقت کے حساب سے تم خرچ کرو. ہاں متاعا بالمعروف، یعنی انہیں معروف طریقے سے give them things in a good way. ہاں یہ نہیں دکھانا وہ احسان جتائے، وہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا. احسان جتانا، ہاں احسان جتانا احسان کرنے سے زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یعنی مثلا میں نے کسی کو کچھ دیا، ہاں اپنے بیوی بچوں یا کسی کو بھی میں نے کچھ دیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں یاد کرو میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے کل تمہیں یہ کیا، میں نے تمہیں یہ کیا. وہ بندہ بولتا ہے یار کاش تو نے مجھے دیا ہی نہیں ہوتا یار. ہے نہیں ایسا ہوتا ہے نا. اگر آپ میں سے کسی کا بھی ایسا ایکسپیرینس ہو، اگر مثلا میرے والدین مثلا اگر میں بچہ ہوں، میرے والد صاحب مجھے کچھ دیتے، امی کچھ دیتی ہے، 2-3 دن کے بعد امی ابو بولتے ہیں ہاں یاد ہے میں نے تمہیں 2 دن پہلے یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ لا کے دیا تھا، یہ لا کے دیا تھا، اور اس پہ پھر ذلیل بھی کر دے. آپ بولتے ہیں یار کاش ابو آپ نے دیا ہی نہیں ہوتا. ہے نا. ہاں وہ الگ معاملہ ہے، کبھی آپ زیادہ احسان فراموش ہو جائیں تو والدین پھر احسان یاد دلاتے ہیں. ہاں بیٹا اتنا بھی نہ بولو کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بھی تو احسان فراموش نہیں بولنا. ہم کبھی کبھی ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ گریٹیٹیوڈ کا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارا نان تھینک فل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ہاں اور اس کے اوپر ہم پھر اگر بچے ہیں اور اگر لاڈلے بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں، تو ہمارے نخرے بھی ماشاءاللہ بڑے پیک پہ ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی اگر تم نے کچھ دیا ہے ان کو اور اگر تم معاف یعنی کرنا چاہو تو ان کے اوپر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، جو تم نے دیا ہے اس کا آدھا، نصف، الا ان یعفون، الا کہ وہ معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح، ہاں نکاح کا کانٹریکٹ ہے، وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، معاف کرنا تقوی پرہیزگاری کی علامت ہے. Forgiving is from the great righteousness، یعنی معاف کرنا یہ سب سے بڑی اچھائیوں میں سے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور جو تم نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کیا نا اس کو مت بھولو. ہم لوگ بڑے احسان فراموش ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کس کس نے مجھ پر احسان کیا، کس کس کر. آپ احسان کر کے بھول جاؤ، لیکن جس نے آپ پر احسان کیا اس کو مت بھولنا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ جب بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کے ساتھ ڈونیشن دیں، کسی کے ساتھ اچھا کوئی ہیلپ کریں، آفٹر ڈوئنگ دس سپورٹ اینڈ ہیلپ فارگیٹ دیٹ یو ہیلپ سم ون. But if someone helped you, don't forget that. Put it in your deep memory, in your unconsciousness and your consciousness memory. Always remember who helped you in difficult times, in dark days. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہمارا آج کل کیا مسئلہ ہے؟ مشکلوں میں تو جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہ نہیں کہ شکریہ یا گریٹفلنس ہوتے ہیں، ہم کو جب اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے ہم ان کی بھی تذلیل کر لیتے ہیں. یا جب اللہ تعالیٰ ہمیں، جب مثلا ایک وقت آئے میں تنگی میں ہوں، کسی نے آ کے میری مدد کی، پھر الحمدللہ میں تنگی سے نکل گیا، وہ بھائی جس نے کبھی مجھے مدد کی تھی میری، اب جب میں راحت میں وہ آ کے مجھ سے مدد مانگے نا تو میں اس کو دیتا نہیں ہوں، یا اگر میں دیوں بھی تو ذلیل کر کے دیتا ہوں. اور وہ اچھا نیک بندہ آپ کو یاد نہیں دلاتا، یار یاد کرو سیف اللہ جب تو مر رہا تھا میں نے تجھے نکالا تھا ادھر سے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک وفا، یہ بہت اہم چیز ہے. بے وفا نہیں ہونا چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے نا. یہ مردانگی کی علامت میں سے ہے کہ آپ کے ساتھ جنہوں نے احسان کیا ہے ان کو آپ نہ بھولیں. دس از فرام مین ہوڈ. اور وہ بعض ہمارے بزرگ تھے بولتے ہیں کمینگی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تم اسے بھول جاؤ اور بعد میں تم اسے ذلیل کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا. مثلا یہ جو آج کل جیسے ہوتے ہیں جو قرضہ مرضہ لون لینے والے، یا دکان سے آپ نے کھاتا کھولا ہوا ہے، وہ بیچارہ دکاندار پیچھے بھاگتا رہتا ہے. واللہ میں جانتا ہوں کئی دکانوں کو 15-20 لاکھ ادھار دیے ہوئے لوگوں کو، پورے محلے والے، وہ بیچارہ بھاگتا رہتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات. اللہ اکبر. سب نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، وہ اور خاص کر والصلاۃ الوسطی، خاص کر درمیانی نماز کی. بعض علماء کہتے ہیں عصر کی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور ایک فرمان بردار اللہ کا فرمان بردار بندہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کی ٹائم پر پڑھنا. کیا ہم نماز کو ٹائم پر پڑھتے ہیں؟ نماز کو ٹائم تو چھوڑو، آج کل ہم سوچتے ہی نہیں نماز کے بارے میں. واللہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. We don't think not about prayer. We don't think about Allah. Because there is، اللہ معاف کرے، ہماری زندگیوں میں اللہ کا نام و نشان نہیں ہے آج کل. اللہ معاف کرے، نماز تو چھوڑیے. واللہ it's very sad to see these stuff. ہم اللہ کو بھول چکے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں خلاص I have everything, why I don't need Allah? Bro, without Allah you are nothing. Always remember this. With Allah is, if Allah is with you, you have everything. Even if you have zero in your account. ہم کیوں نہ ہمیں نماز اللہ کیوں یہ کمی بیشی آتی ہے؟ Why we don't have Allah in our lives? Why we don't pray? Why? Because we don't know who is Allah. We know net worth of Elon Musk. We know ChatGPT, mashallah. We know, mashallah, cryptocurrency, Binance and whatever these days. We know how to make trading dollar and whatever. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یار بالی ووڈ کی کون سی فلم آئی، ہالی ووڈ کی کون سی فلم آئی، امبانی کے بیٹے نے کس طرح شادی کی، کیا نہیں کیا، کتنے پیسے اڑائے، یہ وہ. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. ہم لوگوں کے نزدیک، اللہ مجھے معاف کرے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے، ہم نے اللہ کو ان دنیا داروں سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے یہ کہتے ہوئے. لیکن یہ حقیقت ہے. ہمارے نزدیک ایلون مسک ویری امپورٹنٹ. ہمارے نزدیک وہ ٹیسلا نے کون سی گاڑی نکالی ہے، آئی فون کا لیٹسٹ کیا آیا ہے، پراڈو لینا ہے، فارچونر لینا ہے، گاڑیوں کے کیا چیزیں ہیں، ہارلی ڈیوڈسن کی بائک کیا ہے، اس کے پرزے کیسے لگتے ہیں، وہ ولاگ دیکھنا ہے مسٹر بیسٹ کا، مسٹر بیسٹ نے کیا کیا آج. دیز آر آور پرائرٹیز یا اخی. These priorities tell us what is our level. Our level is very cheap, very down. We think we are mashallah well educated. میں نے OA levels کر لیا، میں نے لم سے پڑھ لیا، میں نے UK سے پڑھ لیا، ماشاءاللہ well educated. Do you pray bro 5 times a day? No Sheikh, I forget this. I am very busy. I have very busy life. Mashaallah. If you don't have time for Allah, you will not get any time for yourself also. Always remember this. So Allah should be your priority number one. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، نماز میں جو لذتیں ہیں نا، آپ کی روح جو ہے نا، your soul will fly. Wallahi, if you taste the real taste of prayer, the problem is that we didn't taste it yet. Because we don't know what we are reciting in the prayer. Do you know what's the meaning of Allahu Akbar? ہمیں صرف یہ لفظی ترجمہ آتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. برو اس لٹرل ٹرانسلیشن کے پیچھے اوشن آف نالج ہے. اس جابس، ہاؤ مچ وی پش آور سیلف. سم ٹائم وی ڈونٹ سلیپ ان نائٹ اونلی بیکاز آئی ہیو ایگزام ٹمارو. But we don't push ourselves from our bed in the morning to go to pray Fajr. But we push ourselves at 7 or 8 o'clock morning, mashallah, rush. کاش وہ جو رش ہمارے ادھر اسکولوں کے سامنے ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ظہر کے بعد، کاش وہی رش فجر کی نماز کے لیے ہوتا. خدا کی قسم پورا معاشرہ بدل جائے. اسرائیلی پچھلا ایک صدر گزرا ہے، اس کا نام ہے شارون. آپ میں سے جو پرانے بزرگ ہیں ان کو پتا ہوگا. شارون یہ خبیث آدمی نے ایک ڈائری لکھی اپنی، اس میں لگتا ہے یہ جو مسلمان ہیں یہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ابھی سوئے ہوئے ہیں. جس دن انہوں نے فجر کی نماز مسجد میں سب نے پڑھ لی، اسرائیل اس دن ختم ہو جائے گا. یہ حقیقت اس خبیث نے جان لی لیکن ہم نے نہیں جانی. آج ہم غزہ کی مدد کا شور تو مچاتے لیکن وہی لوگ فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیا کہ دس از سم تھنگ ایلس، دس از سم تھنگ ایلس. اٹس اے ہول پینورامک ویو، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ وی شوڈ بی لائک صوفیز اینڈ زاہد، خلاص مسجد میں پڑھے رہو، نہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا لائف سٹائل، یعنی قرآن اینڈ اسلام از کوڈ آف لائف، ہاؤ یو شوڈ لیو یور لائف، لیکن ہم اس کے مطابق نہیں چلتے. واللہ ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں الحمدللہ. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. The thing which differentiate between the Islam and kufr is namaz. So whoever will، جو بھی نماز چھوڑتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمن ترکها فقد کفر. جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. دس از ویری خطرناک. اٹس ناٹ ایزی سین. تو اس کو سیریسلی لے. اور یہ کتنا وقت لیتا ہے یار، کتنا وقت لیتا ہے. پورے دن میں اگر ہم 24 گھنٹے میں کوئی اتنا زیادہ وقت بھی دے دیں، ہم کہتے ہیں 1 گھنٹہ. You cannot give 60 minutes for your Allah. And in reality it's for yourself, akhi. You know that prayer charge you. جیسے آپ کے موبائل کا بیٹری چارج ہوتا ہے نا، اسی طرح نماز آپ کو چارج کرتی ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا چارج، یہ میں ایسی بات نہیں پھینک رہا، اٹس سائنٹیفکلی اپرووڈ. ایک ریسرچ آئی ہے احمد الشگیری نے کی ہے، وہ بھی سعودیہ میں، یہ پاکستان میں نہیں کہ جاپان میں. نماز سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے، نماز کے بعد انہوں نے پورا نیورو سب کچھ انہوں نے وہ ڈال کے چیک کیا، اور یہ ویڈیو میں موجود ہے، ڈاکومنٹڈ. دیکھیں آپ کبھی پتہ چلے. اور آپ کبھی ویسے بھی زندگی میں دیکھو، آپ کتنی مشکلات سے گزر رہے ہو، مصیبت میں ہو، آپ اس وقت نماز پڑھ کے دیکھو. اللہ کی قسم ایسی نماز پڑھو جس میں اصلی نماز ہو، ہاں، جس میں اقامت الصلاۃ ہو، کہ اس کے سارے ارکان، سارے معانی آپ کے اندر آئیں. واللہ آپ کو ایسا مزہ آئے گا، آپ روئیں گے کہ یار یہ لذت کہاں تھی، میں نے ابھی تک چکھا نہیں. آپ کو دنیا میں لگے گا کہ آپ جنت پہنچ گئے ہو. اللہ تعالی ہمیں یہ نماز والی جنت نصیب عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی آپ لوگوں نے بات سنی، آج آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آج سے انشاءاللہ I will pray 5 times a day in its time. کسی زمانے میں میرے لیے بھی ایک مرتبہ مسئلہ تھا، تو ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ایک تو تم اپنے جو چیزیں ہیلپ فل ہے نا نماز پڑھنے کے لیے وہ کرو. ایک تو اپنا پہلے سے مائنڈ سیٹ بناؤ کہ یار میں نے نماز پڑھنا ہے کچھ بھی ہو جائے. دوسرا الارم لگاؤ. تیسرا اگر تم نے فجر کا ہے تو جلدی سویا کرو. ہم لوگ سوتے لیٹ ہے اور ایکسیپٹ کرتے ہیں فجر بھی پڑھ لیں گے با جماعت ٹائم پہ. چوتھی چیز سائیکولوجیکل ہے. آئی ول گیو یو اے ٹپ. آپ اگر نماز میں سستی کاہلی ہے، جو ایک پیج آتا ہے نا اس پہ آپ روزانہ لکھو. میں عربی میں لکھتا تھا سأصلی الصلوات الخمس فی المسجد مع الجماعہ. I will pray 5 times a day in its time in masjid. Only write this every day for، یعنی write this 10 times. یعنی آپ کا جو پورا پیج ہے اس کو فل کریں جتنے کا بھی ہو، 10 لائن والا ہو، 16 لائن، وہ پورا لکھیں ایک بار. پھر کیا ہوگا اس سے، جیسے ہی اذان ہوگی نا آپ کے کان میں یہ بات الارم کی طرح چلے گی. آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک آپ نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اٹس لائک اے ویک اپ کال. سو وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ. باقی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی انسان دودھ کا نہیں دھلا ہوا. ٹھیک ہے نا. کمی بیشی، اپس ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن دا کی از ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ڈو وٹ از نیسسری. ادروائز اف یو اسٹاپ ٹرائنگ دین یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی. ایمانی طور پر آپ ڈائی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اور جو ایمانی موت ہے نا وہ جسمانی موت سے بھی خطرناک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت وقت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں نماز کے معانی، یعنی what are the meanings of prayer، یہ بھی اللہ تعالی ہمیں بتلا دے. اور اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.